کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو، بیٹا پیدا ہو تو گھر میں سارے خوشیاں مناتے ہیں، عزیز و اقربا بھی آ کے خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر کوئی گفٹ لے کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ بعض بہنیں چاندی یا سونے کی انگوٹھی بنا کے لے آتی، بعض کنگن سونے چاندی کے بنا کے لے آتے ہیں، بعض بڑے ہی خوبصورت جوڑے لے کے آتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو سناؤں نبیوں کے سردار کے نواسوں کی ولادت اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ بچوں کے اندر کس چیز کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر کس چیز کا شوق پیدا کرنا چاہیے، کس چیز کی لگن پیدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ایک غزوے سے واپس آئے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب آپ کہیں سفر پہ آپ نے جانا ہوتا، تمام ازواج مطہرات کے ہاں آپ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں اپنی محبوب لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑا سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے۔ سب سے آخر میں ان سے ملاقات کر کے پھر مسجد میں ہو کے آپ سفر اپنا شروع کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، سب سے پہلے مسجد میں آ کے آپ اپنی لخت جگر فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور ابو داود کی روایت، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ تو حیران ہوئے، دروازے پر منقش نقش و نگار کیا ہوا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ آپ کی جو اندر نظر پڑی تو حسنین شریفین جنتی جوانوں کے سردار، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں، وہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ گھر میں آپ کا ایک قدم اندر ہے، پھر آپ واپس ہو گئے، اندر گئے ہی نہیں، اپنے نواسوں کو سینے سے نہیں لگایا، اپنی لخت جگر کو پیار نہیں دیا۔ اندازہ کریں کہ آپ کو کس قدر صدمہ ہوا اور کس قدر ناراضگی ہوئی۔ جب آپ یوں ہی ملے بغیر واپس چلے گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو تو بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ آج کیا معاملہ ہوا کہ میرے ابا جان نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، نہ سینے سے لگانا، نہ پیار دینا، کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا؟ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غور کیا، وہ بھی تو پیارے آقا کی لخت جگر تھی، حسنین کی اماں تھی، علی کی گھر والی تھی، اپنے ابا کے مزاج گرامی کو جاننے والی تھی۔ فوراً نظر اس طرف گئی کہ میرے گھر کے دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا، یہ میرے والد محترم کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کے بازوؤں پہ نظر پڑی تو چاندی کے کنگن، کہا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی میرے پیارے ابا جان گھر تشریف نہیں لائے، کنگن بھی اتارے۔ دیکھیں یہ ہے پیارے نبی کے مزاج کو سمجھ کر آپ کی چاہت کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا، پیارے نبی کی لخت جگر ہے۔ فوراً دروازے سے کپڑا وہ پردہ اتار کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نواسوں اور اپنے شہزادوں کے ہاتھوں سے کنگن بھی اتار لیے۔ اب بچے کے ہاتھ میں کنگن پڑے ہوں اور وہ اتار لیے جائیں، بچے تو روتے ہیں، تو یہ جنتی شہزادے رونے لگے۔ اسی حالت میں یہ روتے روتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جو بازوؤں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کنگن بھی الگ سے بھیج دیا آپ کے پاس۔ جب آپ کے پاس کنگن بھی پہنچے کہ شہزادوں کے بازوؤں سے اترے ہوئے ہیں اور شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ کنگن لے لو، فلاں گھر والے بڑے غریب ہیں، ان کے گھر دے آؤ تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ سبحان اللہ، یہ تھے دو جہانوں کے سردار جو اپنی چیز کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کرنے والے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل و عیال کے لیے دنیا کی زندگی میں بہترین لذت دار خوراک اور زیب و زینت کی چیزیں میں اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے ثوبان سے کہا، اے ثوبان جاؤ فلاں جگہ پر بازار میں عصب کی ہڈی کا ہار لے آؤ۔ یہ عصب باہری جانور، سمندر کا کوئی جانور ہے، اس کی ہڈی کا ہار بنتا تھا۔ فرمایا وہ ہار میری لخت جگر فاطمہ کے لیے لے آؤ، اور حسنین کے لیے عاج کے کنگن خرید لاؤ۔ عاج
ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے کنگن کو کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کنگن میرے نواسوں کے لیے خرید لاؤ، یعنی قیمتی چیز، دنیا کی زیب و زینت آپ نے پسند نہیں فرمائی کہ یہ دنیا سے ہم دل لگانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے۔ یہ کامل نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حسنین کی محبت، پیارے نبی کی محبت ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی ان دنیا کی لذتوں، دنیا کی چمک دھمک، زیب و زینت کے اندر ان کے دل کو نہ لگائیں، وگرنہ ہوتا کیا ہے، بچہ چھوٹے ہوتے ہی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی، پھر انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، حالانکہ مقصد وہ تو اپنی آخرت کو بنانا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔